بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر علوی کے ٹویٹ کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا بھونچال تو بپا ہوا ہے، لیکن بغیر صدر علوی سچے ثابت ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن نے سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خان سائفر مقدمے کے اندر بری ہونے جا رہے ہیں۔ اس مقدمے کی ایف آئی آر کے اندر کیا بلنڈر کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ڈرافٹ پر صدر کے دستخط ہی نہیں ہے، یہ بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، یہ بھی ایک عام معاملہ ہے۔ اس پر بھی ہم ویڈیو کے اندر بات کریں گے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ صدر علوی صاحب نے جو ٹویٹ کی، ظاہر ہے اس وقت وہ ٹویٹ کے جو الفاظ ہیں وہ تو آپ سن چکے، پڑھ چکے، لیکن ایک مملکت کا سربراہ، ریاست کا سربراہ جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیے، تو اس کے بعد ایک ہنگامہ بپا ہوتا ہے اور بہت سارے ٹاؤٹ صحافی وہ ٹی وی کی سکرینوں پر نمودار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صدر صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا، صدر صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ بھئی جب ایک ریاست کا سربراہ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد بات کر رہا ہے تو اس سے آگے آپ کو کون سی گواہی چاہیے؟ اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ ہے یہ کہ یہ جو عملہ ہے جس کی اپوائنٹمنٹ تو انہوں نے نہیں کی، وزارتوں نے کی ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہاں سے ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ عملے نے 2 نمبری کی ہے، میں نے پاس ہی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو واپس بھیج دیا گیا تھا وہ بر وقت نہیں بھیجا گیا، اور وہ 10 دن پورے ہونے دیے گئے، اور پھر 17 تاریخ جو ہے اس کو وہ فائنل کر دیا گیا، اور اسی کے تحت عمران خان پر جو مقدمہ بنایا گیا اس کو پہلے سے امپلیمنٹ کیا گیا۔ اب اس کے اندر یہ ویڈیو آپ نے پوری ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر جو ابھی ایک بڑا انکشاف ہوا، پہلے تو یہ تھا کہ شاید عملے میں سے کسی نے دستخط کیے ہیں اور وہ جعلی دستخط تھے، اور جعلی دستخط کر کے تو اس کو قانون بنایا گیا، لیکن اب ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ صبر عباس نے ابھی ہم نیوز پر جو پورا اس کا ڈرافٹ سامنے لائے ہیں اس کے مطابق صدر علوی صاحب کے دستخط اس پر موجود نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صدر نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ 18 اگست وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 17 کو بل منظوری کے 10 دن بعد، یعنی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد 10 دن جو ہے وہ گزرے، صدر کی طرف سے منظور تصور کیا گیا، جو آرٹیکل 75 کی روح کے خلاف ہے، جو کہتا ہے صدر کے اعتراض کے بعد مشترکہ اجلاس سے بل واپس آئے تو 10 دن بعد منظور تصور ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے، جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا کر وہ صدر کے پاس منظوری کے لیے بھیجتی ہے تو صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی اعتراض لگا کر یا بغیر اعتراض کیے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پورے بل کو، اور وہ واپس پارلیمنٹ کی طرف ریفر کرتا ہے۔ اگر دوبارہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ منظور کر کے بھیج دے تو صدر کے پھر جو ہے وہ واپس بھیجنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کو اختیار ہوتا ہے، یا تو وہ سائن کرے گا، اگر وہ ریجیکٹ بھی کر دے تو پھر بھی 10 دن جب گزریں گے تو وہ ایٹومیٹکلی قانون بن جائے گا۔ اگر تو یہ دوسری مرتبہ ہوتا تو پھر صدر صاحب کے جو دستخط ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ بل منظور ہو جاتا، لیکن چونکہ ابھی پارلیمنٹ سے منظور ہو کے آیا اور پہلی مرتبہ صدر کے پاس آیا، صدر نے واپس بھیج دیا، اور وہ جو واپس پہلی بار بھیجنا تھا وہ عملے نے آگے نہیں بھیجا۔ اب وہ کون کون لوگ ملوث ہیں، اس کے اندر کس نے کیا کردار کیا ہے؟ اب ایک ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، ایک ویسے جو سیکرٹری ہوتا ہے صدر کا وہ بھی ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر کس نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ ایک عام سوال ہے جس پر اصل میں انویسٹیگیشن اور انکوائری کی ضرورت ہے۔ لیکن اب یہ جس طرح بہت سارے جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انکوائری ہونی چاہیے، تو انکوائری کر کے صدر صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بھئی انکوائری کون کرے گا، کس لیول کے افسران کریں گے؟ بیوروکریسی تو اس وقت جو ہے ان کی تو منظوری بھی ہماری ایجنسی دیتی ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے غیر جانبدار ججز چند ہیں اگر بچ گئے ہیں،
کوئی آئین اور قانون کا کسی کو تھوڑا سا بھی اگر رتی برابر بھی کوئی ٹینشن ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور ریاست پاکستان جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے کھیل شروع ہیں، وہ اگر تھوڑا سا بھی سنسیئر ہے تو ان 2 ججز پر مشتمل یا 3 ججز پر مشتمل یہ کمیشن بنے گا، وہ انکوائری کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ جانے جا رہا ہے۔ اب یہ ایک تو معاملہ ہے کہ دستخط نہیں ہوئے، 10 دن گزرنے دیے گئے، اور وہ جو انہوں نے عملے کو کہا جو روٹین ہے کہ واپس بھیجو، انہوں نے واپس نہیں بھیجا۔ لیکن اس کے بعد جو گزٹ نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب گزٹ نوٹیفکیشن جو ہے وہ اس کی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے آئینی ماہرین کی طرف سے کہ کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان کے خلاف چونکہ اسی کے تحت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سائفر کا مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا۔ اب سائفر مقدمے کے اندر 2 بلنڈر سامنے آئے۔ ایک تو ویسے ہی جو بلنڈر ہے جو ایف آئی آر کے اندر ہے، وہ یہ کہ کہا گیا کہ عمران خان نے سائفر کہیں آگے پیچھے کر دیا، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ایک تو لکھا ہوا ہے۔ اب ایک جو ہے جس شخص کے نام پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ تو مارچ کے اندر ریٹائر ہو چکا ہے، مقدمہ ہو رہا ہے ابھی، تو مارچ کے اندر ایک ریٹائر ہونے والا بندہ اس کو حاضر سربت وہ سیکٹری بنا کے یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ عدیل راجہ ہیں، وہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مارچ میں ریٹائر ہونے والا بندہ اگست میں حاضر سربت ہو کر ایف آئی آر کیسے کٹوا سکتا ہے؟ یوسف کھوکر مارچ میں گھر جا چکے تو اگست میں اس کے نام سے ایف آئی آر کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ منصوبہ پہلے سے ہی تیار تھا، پرانے ڈرافٹ کو ایف آئی اے کو پکڑا دیا، بونگوں کی طرح نالائق اور بونگے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی نالائقی کی گئی ہے کہ پرانا بندہ جو ریٹائر ہو گیا اس وقت یہ ڈرافٹ تیار کیا اور اسی کے تحت وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب دوسرا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی اس پر باقاعدہ طور پر جو دفتر خارجہ ہے وہ وضاحت کر چکا ہے کہ عمران خان نے کوئی سائفر چوری نہیں کیا۔ اب یہ جو وضاحت ہے وہ کہتے ہیں ایف آئی اے کی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ سائفر ٹیلی گرام عمران خان نے اپنی تحویل میں رکھا اور وزارت خارجہ کو واپس نہیں کیا۔ 7 اکتوبر 2022 کو دفتر خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں وعدہ کیا تھا کہ سائفر وزارت خارجہ میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اب جھوٹا کون ہے، دفتر خارجہ یا ایف آئی اے؟ اب وہ کہتے ہیں جو اس مقدمے کے مطابق یہ سائفر عمران خان نے چوری کر لیا، دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سائفر مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اب یہ بھی ایک اور جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلنڈر ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے تحت لگتا ہے اگر میرٹ پر یہ مقدمہ چلتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کو بھی اجازت نہ ہو اور سب کو باہر نکال دیا جائے اور جو مرضی ہو ججز اس وقت جو ان پر پریشر ہے فری اینڈ فیئر جو ہے وہ ٹرائل نہ ہو، وہ حق نہ ہو تو وہ علیحدہ میٹر ہے، مگر اس معاملے کے اندر عمران خان جو ہے وہ بری ہونے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی ایگزسٹنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور بھی اس کے اندر جو ہے خاص طور پر اب مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کے اندر جو کچھ لکھا گیا ویسے تو عمل درآمد بھی ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں، اصل تفتیش اور انکوائری تو اس پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ادھر سے گھما کے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے بیانیے بن رہے ہیں، ٹی وی چینلز کو جیسے چاہتے ہیں گھما دیتے ہیں اور اصل مسائل کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اب جو ہے وہ ایک جو عام ترین نقطہ ہے اس پر ٹی وی چینلز پر بلال صوفی، وہ پلڈاٹ والے اور بہت سارے جو صحافی ہیں اور وہ غریدہ اینڈ کمپنی جتنی بھی ہے طبقہ ملامتیہ خاص طور پر، اس کے اندر سارا آتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا جی اصل نقطہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے چونکہ دستخط نہیں کیے، 10 دن گزر گئے، تو پھر یا تو ان کو ساتھ کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشن دینی چاہیے تھی، کوئی اعتراض کرنا چاہیے تھا، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو لہذا وہ قانون بن گیا اور گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ اب یہ جو گزٹ نوٹیفکیشن جس نے بھی جاری کیا ہے، اگر کوئی قانون اور آئین ہو تو یہ اگلا ایک بلنڈر ہے، یہ اگلی واردات ہے، یہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر سلمان اکرم راجہ انہوں نے ان تمام وکلاء جو پراکسی عرفان قادر جیسے
لوگ جو اصل وکالت سے زیادہ جھگڑالو زیادہ ہیں ان کو اس لیے رکھتے ہیں، اب انہوں نے ان کے اس کیس کو اڑا دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اشوک سوائن جو آپ کو علم ہے بھارتی صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پریزیڈنٹ ڈز ناٹ نو سم ون سائنس ٹو بلز ان ہز نیم اینڈ بلز بیکم لا، پاکستان ہیز بیکم ٹرولی اے مینگو ریپبلک۔ یہ تانے دے رہے ہیں اب انڈیا سے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ ہے جو کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 75 صدر مملکت کا کسی بل کو منظور کرنے یا واپس بھیجنے کا طریقہ کار وضع کرتا ہے۔ 75(1) کے مطابق صدر نے دستخط نہیں کیے اور بل واپس بھیجنے کا کہا، لہذا پہلی بار پارلیمنٹ سے بھیجا گیا بل مقررہ وقت گزرنے کے باوجود خود بخود دستخطوں کے بغیر قانون نہیں بن سکتا۔ اگر یہ بلز پارلیمنٹ سے دوسری بار منظور کر کے اسی حالت میں پاس کر کے واپس بھیجے جاتے اور صدر پھر دستخط نہ کرتے تو یہ بل جو ہے مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون بن جاتا۔ یہ اصل جو ہے وہ کہانی ہے۔ اب اس کہانی پر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ایک سینئر وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 75 صدر کو عام طور پر نظر ثانی کے لیے بل واپس بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ بل میں مخصوص ترامیم تجویز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ ترامیم کریں۔ یہ جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو کچھ لکھ کے بھیجنا چاہیے تاکہ یہ ترامیم کر لیں، تو پورے بل کو بھی وہ جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں۔ دوسری مرتبہ اگر پارلیمنٹ منظور کرے تو پھر یہ معاملہ، وہ کہتے ہیں اس مرحلے پر 10 دن کے بعد بل آج خود منظور نہیں ہو جاتا۔ صدر کا عہدہ جس کے تحت انہوں نے بل واپسی کی ہدایت کی وہ اعلیٰ ترین ساخ کا مستحق ہے، تو صدر پر اعتماد کرنا ہوگا ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے۔ جو اعتداد احسن ہے انہوں نے بھی اس بیانیے کو پروموٹ کرنے اور میڈیا پر جو پھیلایا گیا ہے، ان زیادہ تر تو ٹاؤٹ قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو ان کی جڑ کاٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر پابند نہیں ہے آئینی طور پر کہ وہ کوئی وجہ لکھے، اس کے بعد یہ اختیار ہے اگر اس نے دستخط نہیں کیے تو یہی کافی ہے کہ بل کو اس نے زبانی بھی کہہ دیا کہ واپس بھیجو، تو وہ عملے نے واپس بھیجنا چاہ، چونکہ دستخط نہیں کیے، پہلی مرتبہ ان کے پاس وہ قانون پہنچا تھا، تو اب وہ پورے بل کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو سوال ہے کہ صدر صاحب نے چونکہ کوئی وجہ نہیں لکھی تو اس وجہ سے یہ قانون اب ایٹومیٹکلی بن گیا ہے، 2 دن جو ہے وہ اب جو لوگ ملوث ہیں، اس نقطے کو سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن جیسے سینئر وکلاء نے اور ڈاکٹر بابر امان نے وہ اڑایا ہے۔ باقی کچھ لوگ آپ کو علم ہے ان کے مفادات ہیں، وہ سیاست میں، صحافت میں، وکالت میں، وہ سول سوسائٹی میں، انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں میں، ہر جگہ وہ 2 نمبری اور منافقت سے کام لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئن وہ بھی آئین اور قانون کو ملیا میٹ کرنے میں سہولتکار بنے ہوئے ہیں۔ تو اوورآل آج صدر علوی کا جو بیانیہ ہے بظاہر وہ سرخ رو ہے، اور اس وقت جو کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، اب جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ سٹے کریں اور وہ بالکل استعفیٰ نہیں دیں گے۔ معاملات اب آگے کہاں جا رہے ہیں، کیا بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر آئندہ چند دنوں کے اندر، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔